بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک بات کر کے میں بات کو ختم کر دوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی شہادت کیسے ہوئی اور آج دنیا میں جھوٹ کیسے پھیلایا گیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے فارغ ہوئے، عراقیوں نے ان کو خط لکھے اور اتنے خط لکھے، امام ابن تیمیہ اپنے فتاوے میں اور اسی طرح منہاج السنہ میں بڑی لمبی بحث کی ہے، یہاں تک کہ صندوق بھرا گیا، اتنے خط لکھے آپ آ جاؤ۔ کیوں آ جاؤ؟ سنت یہاں مٹ رہی ہے، بدعت آ رہی ہے، آپ آؤ، ضرور ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ سیدنا حسین نے جانے کا ارادہ کیا، لڑائی کے لیے نہیں، قتال کے لیے نہیں۔ اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کوئی صحابہ پیچھے رہتا؟ بولے نہیں، وہ تو گئے تھے کہ لوگ بلا رہے ہیں، لیکن یہ عراقی اور کوفی ظالم غدار نے کے لیے انہوں نے شہید کر دیا۔ جب جانے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نہ جاؤ، آپ کے علم میں ہے آپ کے والد کو بھی ان ظالموں نے شہید کیا تھا، باپ کو شہید کیا تھا، یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا وہ بلا رہے ہیں، جانا ہے۔ اب سیدنا حسین کی شخصیت کیسی تھی، کون ان کے سامنے اس طرح دم مارتا؟ فرزدق شاید کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اگر آپ رک جائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ غدار لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ مسلم بن عقیل جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو پہلے بھجوایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن جو ہی روانہ ہو گئے، راستے میں ہی اس بات کی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ مسلم بن عقیل بھائی کا پیغام ہے کہ اب یہاں نہ آنا، یہ ظالم ہیں اور یہ آپ کو بھی نقصان دیں گے۔ اور ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے مسلم بن عقیل، اور اس ظالم نے عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنت کے شہزادے، وہاں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بھائی نے بھی پیغام دے دیا اور حقیقت بھی ہے وہ شہید بھی کر دیے گئے۔ ابھی اس بارے میں سوچو بچار تھی کہ عبید اللہ بن زیاد ظالم کی طرف سے شمر نامی انسان جو ہے، اس نے لشکر لیا اور ان کا گھیرا تنگ کر دیا، اور چاہتا کیا تھا کہ میں غلام بنا کے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن پیش کیے۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں حجاز، ارض حجاز، نہیں تو میں کسی جگہ بھی مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں میں ان کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، نہیں تو میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو عبید اللہ بن زیاد اس مجرم کی گردن بھی اڑے گی اور سب کی گردن اڑے گی، لیکن وہاں ہی کوئی لڑائی کا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ ان ظالموں نے گھیرا تنگ کیا، پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور جب یہ بات یزید تک پہنچی تو یزید نے کہا لعن اللہ ابن جمرہ،
اللہ لعنت کرے ابن جمرہ عبید اللہ بن زیاد پہ، اس نے یہ کیا کر دیا۔ اور سیدنا حسین کے بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے دیکھ بھال کی اور مدینے تک پہنچایا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مدینے لایا گیا، ان کے جسم کو، جسد خاکی کو وہاں ہی دفنایا گیا۔ اور جب مدینہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لایا گیا، اس سر مبارک کو عمر بن سعید اور بنو امیہ کے لوگ جمع تھے۔ جو ہی جب یہ سر مبارک پہنچا، سب طرف بکا اور رونا دھونا شروع ہوا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اور اس وقت عمر بن سعید نے کہا تھا کاش اس بارے میں ہمیں خبر نہ ملتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تھا وہ قصہ۔ آج بھی آپ کربلا کو نیٹ پہ تلاش کریں، دیکھیے وہ علاقہ کہاں آتا ہے کہ سیدنا حسین ادھر جا رہے تھے، یا وہ کربلا اور کوفے کی طرف، کربلا سے کوفے کی طرف آ رہے تھے یا دوسری جانب جا رہے تھے۔ کہاں کربلا آتا ہے آپ کو کہانی خود کھل جائے گی۔ جو کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا، مجرم نے، اور اللہ کے رسول کے اس پھول کو شہید کیا اور ظلم کیا، اس کو اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید پہ لگا دیا جاتا ہے۔ جبکہ حقائق دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا۔